ظفر اس بستی میں پیدا ہوا تھا جہاں مٹی کی سوندھی خوشبو بارش کے بعد امید کی طرح اٹھتی تھی، مگر امید خود نایاب تھی۔ کچے مکانوں کی دیواروں پر وقت نے ہاتھ پھیر رکھا تھا اور چھتوں پر پڑی اینٹیں دعا کی طرح تھمی ہوئی تھیں۔ ظفر کے والد حامد ایک مزدور تھے جو فجر سے پہلے نکلتے اور عشاء کے بعد لوٹتے۔ ماں زینب بی بی سلائی کر کے گھر کا چولہا جلاتی۔ غربت ان کے گھر میں مہمان نہیں تھی بلکہ مستقل مکین تھی، مگر اس کے باوجود زینب بی بی کی زبان پر شکوہ کم اور دعا زیادہ رہتی۔ ظفر بچپن ہی سے یہی سنتا آیا تھا کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور بندے کا کام کوشش کرنا ہے۔ بستی کی گلیاں تو تنگ تھی مگر رشتے کشادہ تھے۔ پڑوسی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے۔ فاطمہ خالہ کے ہاتھ کی دال مشہور تھی اور رشید چچا کے کہے۔ ظفر جب اسکول جاتا تو ٹوٹی چپلوں میں بھی اس کے قدم مضبوط ہوتے، کیونکہ دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ استاد بشیر صاحب اکثر کہتے کہ یہ لڑکا سوال پوچھتا ہے اس لیے آگے بڑھے گا، مگر اسکول کی فیس اور کاپی کتابیں غربت کے سامنے کمزور تھی۔ ایک دن حامد نے ظفر کو پاس بٹھا کر کہا، بیٹا اب کام سیکھو۔ ظفر نے آنکھیں جھکا لی مگر دل میں عہد باندھ لیا کہ سیکھتے سیکھتے بھی وہ علم سے رشتہ نہیں توڑے گا۔ حامد کے انتقال نے گھر کی بنیاد ہلا دی۔ فجر کی اذان کے ساتھ وہ دروازہ کھلتا تھا جو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ زینب بی بی نے آنسو پونچھے اور کہا، اللہ نے دیا تھا اس لیے لے لیا۔ ظفر نے اسی دن مزدوری شروع کی۔ اینٹیں اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھ چھل جاتے مگر وہ رکتا نہیں تھا۔ شام کو مسجد میں بیٹھ کر وہ قرآن کی تلاوت سنتا اور دل کو سکون ملتا۔ امام صاحب کی باتیں اسے زندگی کی گہرائیوں سے جوڑ دیتی۔ وہ کہتے کہ اللہ کا قرب دولت سے نہیں دل کی صفائی سے ملتا ہے۔ ایک دن بازار میں ظفر کو ایک بوڑھا فقیر ملا جو لرزتی آواز میں پانی مانگ رہا تھا۔ ظفر کے پاس خود کے لیے بھی پورا کھانا نہ تھا مگر اس نے اپنی بوتل آگے بڑھا دی۔ فقیر نے دعا دی اور کہا، بیٹا تمہارا دل امیر ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ امیری شاید روپے سے نہیں نیت سے آتی ہے۔ اسی رات اس نے ماں سے کہا کہ وہ کچھ پیسے مسجد کے لیے دینا چاہتا ہے۔ زینب بی بی نے مسکرا کر کہا کہ نیت رکھو، اللہ راستہ خود بنا دے گا۔ کچھ عرصے بعد ظفر رکشہ چلانے لگا۔ شہر کی سڑکیں اسے زندگی کے کئی رنگ دکھاتی تھیں، کوئی ہنستا، کوئی روتا، کوئی جھگڑتا۔ ایک دن اس کی رکشہ میں ایک زخمی لڑکا بیٹھا جسے ہسپتال پہنچانا تھا۔ کرایہ بات کی بات تھی۔ ظفر نے تیزی سے رکشہ دوڑایا۔ ہسپتال پہنچ کر لڑکے کی ماں نے روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا مگر جیب خالی تھی۔ ظفر نے کہا، آپ بس دعا کریں۔ محلے میں لوگ ظفر کی سادگی کی باتیں کرنے لگے، کوئی اسے بے وقوف کہتا، کوئی ولی کہتا۔ ظفر خود کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، وہ بس اتنا جانتا تھا کہ دل مطمئن ہے۔ رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر لوٹتا تو ماں کے ہاتھ کی روٹی میں عجب ذائقہ ہوتا۔ زینب بی بی کہتی، حلال کی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ ظفر مسجد میں صف کے آخر میں کھڑا ہوتا اور آنکھیں بند کر کے کہتا، اے اللہ مجھے اپنے قریب رکھ۔ ایک شام بارش تیز ہوئی، نالیوں کا پانی سڑک پر بہنے لگا۔ ظفر نے ایک بوڑھی عورت کو پھسلتے دیکھا تو لپک کر تھام لیا۔ وہ عورت لرزتے ہاتھوں سے دعائیں دیتی رہی۔ اسی لمحے ظفر کو محسوس ہوا کہ دنیا کی ساری تھکن اتر گئی ہے۔ وہ گھر پہنچا تو چھت ٹپک رہی تھی مگر دل میں عجیب سی روشنی تھی۔ اس نے ماں سے کہا کہ آج دل بہت ہلکا ہے۔ زینب بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ اللہ کا قرب ہے بیٹا۔ اسی رات ظفر نے خواب دیکھا کہ وہ ایک وسیع میدان میں کھڑا ہے جہاں روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی آواز آئی، جس نے بندوں کی خدمت کی میں اس کے قریب ہوں۔ ظفر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا مگر آنسو خوشی کے تھے۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں میں عزم تھا اور دل میں یقین تھا کہ غربت راستہ روک سکتی ہے مگر اللہ کا قرب نہیں روک سکتی۔ فجر کے بعد ظفر دیر تک مسجد کے صحن میں بیٹھا رہا۔ پرندے دانہ چگ رہے تھے اور دھوپ آہستہ آہستہ دیواروں پر چڑھ رہی تھی۔ امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، طبیعت کیسی ہے؟ ظفر نے کہا کہ دل کو سکون ہے مگر راستہ لمبا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے کہ لمبا راستہ ہی انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ انہوں نے ظفر کو بتایا کہ صبر، شکر اور خدمت 3 سیڑھیاں ہیں جو قرب تک لے جا سکتی ہیں۔ یہ باتیں ظفر کے ذہن میں گونجتی رہیں۔
گھر لوٹ کر اس نے رکشہ صاف کیا۔ پرانا رکشہ تھا مگر ظفر اسے امانت سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو چیز ساتھ دے اس کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ دوپہر کو وہ مزدوری کے لیے اینٹوں کے بٹے پر بھی جاتا۔ مالک سخت تھا مگر ظفر کام میں کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ ساتھی مزدوروں میں سلیم اور نعیم تھے جو اکثر مایوس رہتے۔ ظفر انہیں ہمت دیتا اور کہتا کہ رزق بند نہیں ہوتا، نیت بند ہو جائے تو راستے بند لگتے ہیں۔ ایک دن سلیم بیمار پڑ گیا۔ اس کے گھر میں دوا کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ظفر نے اپنی جمع پونجی نکالی اور دے دی۔ نعیم نے کہا کہ خود کا کیا ہوگا؟ ظفر نے کہا اللہ نے آج کسی کا کام مجھ سے لے لیا ہے، کل میرا کسی اور سے لے لے گا۔ اسی رات سلیم کی بیوی نے آ کر دعائیں دی تو ظفر کی ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ زینب بی بی نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور کہا کہ تم نے مجھے سرخرو کیا ہے۔ شہر میں افواہ پھیلی کہ رکشہ ڈرائیور ظفر ایماندار ہے، لوگ اسے تلاش کر کے بلاتے۔ وہ بھولے بھالے مسافروں کا کرایہ کم کر دیتا اور بچوں کو مسکرا کر بٹھاتا۔ ایک امیر تاجر نے ایک دن زیادہ رقم دینا چاہی تو ظفر نے انکار کیا۔ تاجر نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ ظفر نے کہا کہ جو طے ہوا وہی کافی ہے۔ تاجر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا تم نایاب ہو۔ ظفر نے دل میں شکر ادا کیا۔ ماں کی صحت کبھی کبھی کمزور ہو جاتی۔ ظفر راتوں کو جاگ کر پنکھا جلتا۔ وہ سوچتا تھا کہ زندگی شاید امتحان ہے مگر ہر امتحان میں اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے ایک پرانی ڈائری میں اپنے دن لکھنا شروع کر دیے۔ وہ لکھتا کہ آج میں نے کسی کو مسکرایا دیکھا، آج کسی کے آنسو پہنچے۔ اس تحریر میں اس کی تھکن اترتی جاتی۔ محرم آیا تو بستی میں نیاز بانٹی گئی۔ ظفر نے سب سے پہلے فقیر کو دیا۔ رمضان میں وہ سحری کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھتا۔ افطار میں سادہ کھجور اور پانی بھی نعمت لگتا۔ عید پر اس نے ماں کے لیے چوڑیاں لی اور خود پرانا کرتا پہنا۔ زینب بی بی نے کہا کہ بیٹا نئے کپڑے لے لو۔ ظفر نے کہا آپ کی مسکراہٹ ہی میری عید ہے۔ ایک رات شدید بخار میں وہ کانپ رہا تھا۔ ماں نے دعا پڑھی اور پیشانی پر دم کیا۔ ظفر نیم غنودگی میں بھی یہی کہتا رہا کہ اللہ کا قرب ہے۔ صبح بخار اتر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کمزوری میں بھی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ اس نے شکر ادا کیا اور کام پر نکل پڑا۔ یہ حصہ اس کی زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں اس نے سیکھا کہ قرب مانگنے سے نہیں بانٹنے سے ملتا ہے۔ وہ رکشہ چلاتے ہوئے ہر موڑ پر بسم اللہ پڑھتا۔ اس کے لیے ہر دن نیا سبق تھا۔ لوگوں کے لہجے کبھی تلخ ہوتے مگر وہ نرمی رکھتا۔ اس نے سیکھا کہ خاموشی بھی جواب ہوتی ہے۔ محلے کے بچے اسے انکل کہتے۔ وہ ان کے لیے مثال بننا چاہتا تھا۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ دل سلامت رہے اور ہاتھ مدد کو بڑھنے لگے۔ یہی راستہ اسے آہستہ آہستہ رب کے قریب لے جا رہا تھا۔ ظفر کی زندگی میں ایک نیا موسم آیا مگر اس موسم میں بھی غربت کی سرد ہوا شامل تھی۔ وہ اب صرف حالات کو جھیلنے والا نہیں رہا تھا بلکہ سمجھنے لگا تھا کہ ہر دکھ کے پیچھے کوئی معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ رکشہ چلاتے ہوئے وہ لوگوں کے چہروں کو پڑھنے لگا۔ کسی کی آنکھوں میں غرور ہوتا تو کسی میں خوف۔ ظفر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ سب انسان کسی نہ کسی کمی کے اسیر ہیں۔ ایک دن اس کی ملاقات عمران سے ہوئی جو ایک فیکٹری میں مزدور تھا۔ عمران کے کپڑے میلے تھے اور آنکھوں میں نیند کی کمی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے رکشے میں بیٹھتے ہی کہا کہ بھائی جلدی چلاؤ ورنہ مالک اجرت کاٹ لے گا۔ ظفر نے رکشہ تیز چلایا مگر دل میں سوال جاگ اٹھا تھا کہ انسان روٹی کے لیے کتنی دوڑ میں ہے۔ فیکٹری کے دروازے پر عمران اترا تو بولا کہ اللہ تمہیں آسانی دے۔ اسی دن شام کو ظفر نے دیکھا کہ محلے کی نکڑ پر ایک نیا مدرسہ کھل رہا ہے۔ بچے ننگے پاؤں تختیاں اٹھائے آ رہے تھے۔ استاد کی آواز میں تھکن تھی مگر نیت میں خلوص۔ ظفر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر علم ساتھ رہتا تو شاید راستہ مختلف ہوتا، مگر فوراً اس نے دل کو سمجھایا کہ اللہ نے جو دیا ہے وہی بہتر ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حسرت دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ ماں کی طبیعت اب اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ زینب بی بی کھانستی تو ظفر کا دل بیٹھ جاتا۔ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا مگر پیسے کم تھے۔ ایک رات اس نے دیر تک سجدے میں دعا کی۔ وہ بولا اے اللہ اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر دے اور اگر عطا ہے تو شکر کی توفیق دے۔ اس دعا کے بعد اس کے دل میں سکون اترا مگر ذمہ داری کا احساس بڑھ گیا۔ کام کے دوران ایک حادثہ ہو گیا۔
ایک تیز رفتار گاڑی نے ظفر کے رکشے کو ہلکا سا ٹکر مار دی۔ رکشہ الٹتے الٹتے بچا، مسافر چیخ اٹھا مگر ظفر نے فوراً بریک سنبھال لی۔ گاڑی والا اترا اور چیخنے لگا۔ ظفر خاموش رہا۔ لوگ بھی جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ قصور رکشے والے کا ہے۔ ظفر نے سر جھکا لیا۔ دل میں تلخی آئی مگر زبان بند رکھی۔ آخر کار معاملہ رفع دفع ہو گیا مگر ظفر کی خاموشی سب پر بھاری پڑی۔ اس واقعے کے بعد کچھ دن وہ خوف میں رہا۔ رکشہ چلاتے ہوئے ہاتھ کانپتے جاتے، مگر وہ جانتا تھا کہ ڈر کو دل میں جگہ دینا کمزوری ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو بھی سنبھالا۔ وہ ہر سفر سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا۔ اسے یوں لگتا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا حصار اس کے گرد بن جاتا ہو۔ یہی احساس اسے پھر سے مضبوط کرنے لگا۔ محلے میں ایک بیوہ عورت شگفتہ رہتی تھی جس کے 2 چھوٹے بچے تھے۔ اس کا شوہر ایک بیماری میں چل بسا تھا اور گھروں میں برتن دھو کر گزارا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے بچے بھوکے رو رہے تھے۔ ظفر نے ماں سے کہا اور دونوں نے مل کر تھوڑا سا راشن پہنچایا۔ شگفتہ کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ بار بار دعائیں دے رہی تھی۔ ظفر نے محسوس کیا کہ کسی کا بوجھ ہلکا کرنا دل کو کتنا بھر دیتا ہے۔ اسی دوران شہر میں افراط زر بڑھ گئی۔ آٹا مہنگا ہو گیا، مزدوروں کی اجرت وہی رہی۔ ظفر کے لیے گزارا کرنا اور بھی مشکل ہو گیا۔ کئی راتیں وہ بغیر کھائے سو گیا۔ ماں کو اندازہ نہ ہونے دیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا کہ آج بازار میں رش بہت کم تھا، مگر رات کے سناٹے میں اس کا پیٹ خالی ہونے کی آواز دیتا۔ ان لمحوں میں وہ اپنے رب کو زیادہ قریب محسوس کرتا۔ ایک جمعے کو خطبے میں امام صاحب نے کہا کہ اللہ آزمائش اس پر ڈالتا ہے جسے وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات ظفر کے دل میں اتر گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید غربت اسے توڑنے نہیں بلکہ بنانے آئی ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ تلخی کو دل میں جگہ نہیں دے گا، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ ایک دن ایک امیر آدمی نے ظفر کو پورے دن کے لیے رکشہ بک کر لیا۔ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں پڑ گیا۔ بڑی کوٹھیاں، شاندار دکانیں دیکھ کر ظفر کے دل میں لمحے بھر کو حسرت آئی مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ امیر آدمی فون پر کاروبار کی باتیں کرتا رہا۔ ظفر خاموشی سے سنتا رہا۔ شام کو اس آدمی نے ظفر کو طے شدہ رقم سے زیادہ دی۔ ظفر نے منع کیا مگر اس نے کہا کہ تمہاری خاموشی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ اس اضافی رقم سے ظفر نے ماں کی دعائیں خریدیں۔ زینب بی بی نے شکر ادا کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ ظفر نے مسکرا کر کہا کہ ماں کی دعا ساتھ ہو تو اندھیرے میں بھی روشنی مل جاتی ہے۔ اس رات اس نے سکون سے کھانا کھایا۔ پیٹ بھرنے سے زیادہ دل بھر گیا تھا۔ محرم کے دنوں میں ظفر نے سبیل لگانے میں مدد کی۔ پانی کے گلاس دیتے ہوئے وہ چہرے پر نظر ڈالتا، کوئی دعا دیتا، کوئی خاموشی سے آگے بڑھ کر جاتا۔ ظفر کو لگتا تھا کہ یہ خدمت بھی عبادت ہے۔ وہ پسینہ پہنچتا اور دل میں کہتا کہ یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ الفاظ اس کے لبوں پر کم مگر دل میں زیادہ ہوتے تھے۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ اندھیرے راستے پر چل رہا ہے اور دور ایک روشنی ہے۔ وہ جتنا آگے بڑھتا گیا روشنی اتنی واضح ہوتی جاتی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ وہ سب لوگ ہیں جن کی اس نے مدد کی تھی۔ خواب ٹوٹا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ انسان اکیلا نہیں چلتا، نیکی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ظفر کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر گہرا سوچتا تھا۔ لوگ اس کے پاس مشورہ لینے آنے لگے۔ وہ خود کو اہل نظر سمجھتا تھا مگر دل کی بات سچائی سے کہہ دیتا۔ اس نے سیکھا کہ بڑے الفاظ کی ضرورت نہیں، نیت کی سچائی کافی ہے۔ ماں کی صحت کچھ بہتر ہوئی تو ظفر نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وقتی ہے مگر شکر لازم تھا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ آج اللہ نے پھر سہارا دیا۔ وہ ہر دن کو تحفہ سمجھنے لگا۔ مایوسی کبھی کبھی دروازہ کھٹکھٹاتی مگر وہ اسے اندر نہیں آنے دیتا۔ یہ حصہ ظفر کے صبر کا تھا۔ ظفر کی زندگی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں آزمائشیں شکل بدل بدل کر سامنے آتی تھیں۔ ماں کی صحت وقتی طور پر سنبھل گئی تھی مگر بڑھاپا اور کمزوری اس کے وجود میں گھر کر چکی تھی۔ ظفر دن بھر محنت کرتا اور رات کو ماں کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ دباتا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت بھی امانت ہے۔ محلے کی بستی وہی تھی مگر ظفر کی زندگی نظر بدل چکی تھی۔ اب وہ ہر چہرے میں کہانی اور ہر خاموشی میں صدا سنتا تھا۔
ایک دن زینب بی بی نے ظفر کو پاس بٹھا کر کہا کہ بیٹا اگر میں نہ رہوں تو صبر کرنا۔ ظفر نے فوراً بات کاٹ دی مگر آنکھیں بھیگ گئی۔ ماں نے مسکرا کر کہا کہ رونا کمزوروں کا نہیں، محبت کرنے والوں کا حق ہوتا ہے۔ اس جملے نے ظفر کے دل میں گھر کر لیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا اور زندگی کے معنی سوچتا رہا۔ کچھ ماہ بعد شدید بیمار ہو گئی۔ اسپتال کی دوا اور بے بسی کی بو تھی۔ ظفر ماں کے پاس بیٹھا تو قرآن پڑھتا رہا۔ زینب بی بی نے کمزور آواز میں کہا اللہ سے راضی رہنا۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ ظفر کی دنیا رک گئی مگر زبان سے شکوہ نہ نکلا۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو تھاما اور دل میں کہا کہ اے اللہ میں راضی ہوں۔ تدفین کے بعد محلہ ساتھ کھڑا تھا۔ فاطمہ خالہ نے سر پر ہاتھ رکھا۔ امام صاحب نے تسلی دی۔ ظفر خاموش تھا مگر ٹوٹا نہیں تھا۔ رات کو خالی گھر میں بیٹھ کر اسے محسوس ہوا کہ ماں کی دعا اب بھی فضا میں ہے۔ آنسو بہے مگر دل میں عجیب سا سکون تھا۔ کچھ دنوں بعد ظفر کام پر نہ جا سکا۔ دل بوجھل تھا، وہ جانتا تھا کہ زندگی رکتی نہیں ہے۔ اس نے دوبارہ رکشہ سنبھالا، سڑکیں وہیں تھیں مگر اب وہ اکیلا تھا۔ ایک دن ایک مسافر نے پوچھا کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ ظفر نے کہا اللہ کی مرضی ہے۔ یہ جواب اس کی طاقت بن گیا۔ وقت کے ساتھ ظفر نے ماں کی سکھائی ہر بات کو عمل میں ڈال لیا۔ وہ زیادہ خاموش ہو گیا مگر دل روشن رہا۔ اس نے شگفتہ کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، مسجد کے مدرسے میں مدد کرنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ شخص بدل گیا ہے مگر ظفر جانتا تھا کہ وہ صرف قریب آ گیا ہے۔